سبسکرائب کریں ضیاء ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے موبائل سے ہونے والے کچھ نقصانات۔ بنیادی طور پر جو نقصانات اس کے سامنے آئے ہیں ہم ان کو پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اخوان ہمارے جو اس ٹاپک کو بیان کرنے کے خواہش مند ہوں گے ان کے یہ کام آئے گا، چونکہ میں نے گزشتہ جمعہ اس کو بیان کیا اور اس جمعہ میں نے موبائل کے احکام و آداب کو بیان کیا، شرعی طریقے اس کے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، تو اس کو بیان کیا۔ اس سے پہلے میں نے اس کے نقصانات کی طرف جو ہے اشارہ کیا تھا، اور اس میں من جملہ میں نے 10 ایسے نقصانات جو کتابوں سے اخذ کیے تھے بیان کیے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے ان نقصانات کو آپ کے سامنے رکھوں، جو آپ اس کو اپنی اسپیچ میں، خطبہ جمعہ میں یا کہیں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر 10 ایسے نقصانات میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا نقصان جو بنیادی طور پر موبائل کا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ فحاشی اور یعنی بدکاری، اس کا نقصان ہوا ہے کہ حیا اور غیرت کا خاتمہ ہو گیا۔ فحاشی اور یعنی اور بدکاری جو ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں عام ہو گئی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں آپ، لوگ جو ہے کس قدر جو ہے ہمارے خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے سو رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو گانے، کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور گانے سن رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، بائک چلا رہے ہیں تو کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے تک پر بھی جو ہے لوگ کانوں میں موبائل لگائے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ فحاشی، عریانی اور بدکاری اس سے عام ہوئی ہے۔ ایسے ہی لڑکیوں کا دیکھ لیں، ان کے اندر بھی بے حیائی اور بدکاری۔ کل تک لڑکے جو ہے فحاشی، فحش فلمیں یہ وہ دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور کرتے تھے، لیکن آج کل وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب لڑکیاں بھی اس میں بہت زیادہ عام ہو گئی اور وہ بھی اس لائن میں آ گئی، ان سب چیزوں سے جڑ گئیں۔ تو اس کا موبائل کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ غیرت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی حیا کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی جگہ جو ہے فحاشی، عریانی اور بدکاری نے لے لی ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان جو ہے وہ موبائل کا وہ ہے جرائم میں اضافہ، یعنی جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں، چونکہ پہلے جو ہے موبائل جب نہیں تھے تو ایک ملک سے دوسرے ملک رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا، وہاں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ اسی طرح سے آج چونکہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو انسان گھر تک، بلکہ ملک کیا، ملک کے بعد اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے انسان موبائل کے ذریعے سے، موبائل کے تھرو، اور پھر اس پر پلاننگ کرنا، فوٹوز بھیجنا، ویڈیو بھیجنا، آڈیوز بھیجنا، پلاننگ سیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے عام ہوئی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جرائم میں کی شرح میں بھی بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کے آنے سے۔ اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر جو ہے آج کل کے بنسبت جو ہے آج آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی سرخیاں جو ہے کئی جرائم سے بھری پڑی ہوں گی۔ بہرحال تو یہ دوسرا نقصان ہوا ہے کہ جرائم میں جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ تیسرے نقصان کی اگر ہم بات کریں تو تیسرا نقصان اس میں یہ ہے رشتوں میں دوری۔ رشتوں میں دوری مطلب یہ ہے کہ کل تک ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی غرض سے ان سے ملنے کی خاطر جاتے تھے، آتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے، گھر پر جانا ہوتا تھا، دروازے پہ جانا ہوتا تھا، شادی بیاہ میں، غم اور خوشی میں جانا آنا ہوتا تھا۔ لیکن آج جو ہے ان موبائل فون کی وجہ سے جو ہے آج وہ جو رشتے ہمارے تھے، تعلقات جو ہمارے تھے، وہ بالکل ختم سے ہو گئے ہیں، دوری ہو گئی ہے اس کے اندر۔ کیسے ہو گئی ہے؟ اب دیکھ لیں آپ، کوئی شخص بیمار پڑا تو لوگ جاتے نہیں، یہیں سے فون کر لیا، ایک کال کر لیا اور جو ہے بس تسلی اور تشفی دے دی، اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے انسان کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے پوچھ تاچھ کر لی، ہم نے خبر خیریت لے لی، خلاص اب ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس سے رشتوں میں دوری آئی۔ خوشی کا موقع ہو، انسان نہیں جاتا،
کسی چیز کا بہانہ کر دیا، وقت نہیں ہے، اور فون کر دیا بھائی مبارک ہو تجھے شادی مبارک ہو، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جاتا نہیں پھر دوبارہ ملنے کے لیے، اور یہیں سے مبارکبادی دے دی، خلاص۔ تعزیت کا معاملہ ہو، عیادت کا معاملہ ہو، غم خوشی کوئی بھی ایسا موقع ہو، انسان جاتا نہیں ہے، اور یہیں سے بس ایک فون کر لیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا کام انجام دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو اس فون کی وجہ سے جو ہے یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اپنے ملک کو، وطن کو چھوڑ کر کے، وہاں سے بھی جو ہے اب لوگ فون کر لینا ایک مرتبہ گھر پر کافی سمجھتے ہیں، یا پھر جو ہے ایسے ہی اگر کسی دوسرے شہر میں ہے وہاں سے بھی دن میں ایک مرتبہ فون کر لینا، یا مہینے میں، سال میں، 2 سال میں ایک مرتبہ فون کر لینا رشتہ داروں میں، یہ کافی سمجھتے ہیں لوگ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اس موبائل فون کی وجہ سے جو ہے رشتوں میں دراریں آئی ہیں، رشتوں میں دوریاں آئی ہیں۔ چوتھے نقصان کی بات کریں تو اس میں جھوٹ میں کافی اضافہ ہو گیا، لوگوں نے جھوٹ بولنا بہت زیادہ شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں لوگ، اس کی ایک مثال میں دوں کہ لوگ جو ہے ہوتے ہیں، مطلب آپ دہلی میں ہیں اور دہلی میں کسی ایک جگہ پر ہے، مان لو انٹرلاک میں ہیں آپ، لوگ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا کہاں ہو، تو ہم اگر جلد بازی میں پہنچنے کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں بس پہنچ رہا ہوں، یعنی بس پہنچ چکا ہوں، ہمیں جانا ہے۔ فار ایگزامپل جامع مسجد میں کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے اور بہت شدت سے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، تو اب وہ ہمیں پوچھتا ہے کہ مولانا کہاں ہو، تو بس فوراً ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس پہنچ گئے، ہم بس تمہارے ہی پاس ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے عام طور پر موبائل پر جھوٹ بول لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی چیز کے متعلق ہمیں جو ہے وعدہ خلافی کرنا ہو یا پھر اس چیز کو اس کو نہیں دینا ہو، تو موبائل پر جھوٹ بولنا آسان ہو گیا ہے۔ موبائل پر لوگ جو ہے جھوٹ بول دیتے، ہوتے کہیں اور ہیں، کہیں اور کہہ دیا، چل رہے ہیں کسی اور چیز سے، کسی اور چیز سے کہہ دیا، کر کچھ اور رہے ہیں، کہہ کچھ اور دیا۔ تو اس طرح سے جھوٹ کی شرح میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ یہ چوتھا نقصان ہے موبائل کی وجہ سے، آج جو ہے ہر زبان پہ جھوٹ جو ہے آ گیا ہے بولنا۔ اگر نمبر 5 کی بات کریں تو طلاق کی بھرمار، طلاق زیادہ ہونے لگے ہیں، طلاق کی شرح میں بھی جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر شک کرنے لگے ہیں، دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ اب کیسے؟ اب دیکھیں اس کی ایک مثال میں دوں کہ جیسے آپ گھر آئے اور وائف کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو ہے فون سے کسی سے بات کر رہی ہے، ہماری سیدھی نگاہ اس پر جاتی ہے اور بس دیکھا ہم نے کہ وہ بات کر رہی ہے، اب سیدھا شک جاتا ہے کہ وہ کسی اور ہی سے بات کر رہی ہوگی، غیر مرد سے بات کر رہی ہوگی یا کسی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی۔ یعنی یہ کبھی انسان نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کال بات کر رہی ہو، کسی ضروری کسی کام کے لیے، کسی عورت سے، کسی لیڈی سے، کسی ماں سے، بہن سے، بھائی سے، ہے نہیں؟ تو یہ کبھی انسان نہیں سوچتا۔ سب سے پہلے جو اس کا شک جاتا ہے وہ یہی کہ وہ غیر اجنبی آدمی سے، مرد سے یا کسی بوائے فرینڈ سے وہ بات کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے طلاقیں ہونے لگی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی نے آپ کو فون کیا، بیوی فون کرتی ہے شوہر کو، شوہر اگر وہ آن لائن کبھی بیزی ہو، موبائل اس کا نہیں اٹھا رہا، اس کا ویٹنگ کال آ رہا ہے، اب بیوی دوبارہ فون کرتی ہے شوہر کو، پھر بھی وہ نہیں اٹھا رہا، وہ بات ہی کر رہا ہے۔ اب جیسے اس نے دیکھا کہ اس کی کال جو ہے ویٹنگ میں جا رہی ہے، تو بس وہ اس پر اب شک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نہ جانے کس سے پھنسا ہوا، کس سے الجھا ہوا، کسی سے سیٹنگ ہے اس کی، کسی سے چل رہی ہے اس کی، کسی سے بات چیت کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور بہت سارے شکوک اور شبہات جو ہے رشتوں کے اندر پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے طلاقوں کی شرح میں بھی کافی اضافہ ہو گیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں آپ، کوئی کمی واقع ہوئی کسی کے اندر بھی، خاص شوہر کے اندر ہو یا بیوی کے اندر ہو، خاص طور پر بیوی کے اندر کوئی کمی انسان اگر دیکھ لے تو فوراً طلاق دیتا ہے۔ چونکہ موبائل سے لوگ جو ہے طلاق دیتے ہیں اور بہت زیادہ دینے لگے ہیں موبائل کے ذریعے طلاق، چونکہ اب فیس ٹو فیس جو ہے نا کسی چیز کو بولنا اور کرنا جو بہت یہ مشکل ہوتا ہے، نہیں فیس ٹو فیس آپ آ کر کے ہمارے پاس سامنے آ کر کے کچھ بولو اس میں، اور فون پر کچھ بولو ہم سے، اس میں دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی
सामने आकर के एक शौहर बीवी को तलाक दे, इसमें ज़रा हिम्मत वाली बात है, यानी हौसले वाली बात है। आपने क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, क्या करना क्या नहीं करना, आपके चेहरे पर क्या इन्फेक्शन होगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप जो मोबाइल फ़ोन उठा लो और फ़ोन कर दो और बीवी को कह दो भाई तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये कहना आसान है। तो अब इस मोबाइल की वजह से लोगों ने मोबाइल फ़ोन पर जो है कह करके बीवी को तलाक देना शुरू कर दिया, चूंकि आसान हो गया है। अब उसको फ़ोन उठाया और लगाया और बीवी को कह दिया भाई मैंने ऐसे तुम्हें नहीं निकला, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो ये कहना आसान हो गया है, लोगों ने तब फोन पर जो है कहना तलाक जो है करना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं ये 5वीं वजह है, मोबाइल का 5वां नुकसान है कि तलाक की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ है। नाज़रीन, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये 5 मैं आज के लिए रखता हूँ, कल इंशाअल्लाह 5 में इसका 5 और नुकसानात हैं इसके मैं जिक्र करूँगा। आप एक मुकम्मल आपका उन्वान एक खुतबा तैयार इस पर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह की नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।